مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل عليه يا رب سلم عليه يا رب صل عليه صلوات الله عليه میری عقل بھی نہیں میری شکل بھی نہیں مینو یار مناؤن دا ڈھنگ بھی نہیں میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں میری جامی ورگی ٹور نہیں سائی پر گناہگارا مکن محروم جامی راں تراں یا رسول اللہ. حضور قیامت کے دن جب اپنا بازو پھیلائیں شفاعت کے لیے حضور گناہگاروں کی شفاعت فرمائیں تو اپنے غلام جامی کو بھول نہ جائے. قدسی ہے. اللہ فرماتا ہے آدمی زمانے کو گالیاں دیتا ہے حالانکہ زمانہ بنانے والا تو میں ہوں. اس کے دن رات میرے ہی قبضے قدرت پہ ہیں. سردی نے آنا ہے تو ہے جو سورج کی چال کو روک کے بتا دے, چاند کی چال کو روک کے بتا دے, موسم کی گردش کو روک کے بتا دے. یہ جو زلزلے ہیں, یہ طوفان ہیں, یہ سب ہمیں بتا رہے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر. اس سردیوں میں عبادت سے جی چرانا نہیں ہے بلکہ عبادت کی طرف آگے بڑھ کر آنا ہے. اچھا یہ وہی والی باتیں ہیں کہ اصل بات ہے مائنڈ سیٹ بننے کی. کاروباری لوگوں کا مائنڈ سیٹ بڑا چلتا ہے. مبشرہ کے ساتھی ہیں کیا کمال کا کوشچن کیا, کہتے حضور میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں. آپ کو پتہ ہے اس کا معنی کیا ہے مستجاب الدعوات؟ جو دعا مانگے وہ دعا قبول ہو جائے. کون کون چاہتا ہے مستجاب الدعوات بننا؟ ساری دعائیں قبول ہو جائیں. سارے مسئلے کے لوگ ہیں نا. اب نبی پاک علیہ السلام نے اس کا آنسر کوئی بہت طویل نہیں دیا کہ اے سعد اتنے روزے رکھو, اتنے سجدے کرو, اتنے ریاضت مجاہدات. نہیں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعد اپنی غذا پاکیزہ کر لو تو مستجاب الدعوات کر لو. That's it, بس. اچھا جب حلال خوراک گھر میں آتی ہے نا تو پوری فیملی میں برکت ہو جاتی ہے. حرام پیسے تو آ جاتے ہیں مگر ناچاکیاں, لڑائی جھگڑے. اب دیکھ رہے جو بچے پرورش ہی حرام سے پا رہے ہو تو ان کی تربیت کیسے ہوگی؟ تو حلال کی طرف جائے. حلال برکت والا ہے, حلال وسعت والا ہے. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکیل بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے, -25 اس وقت ٹیمپریچر ہے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. آج ہم اوسلو میں اجتماع سے فارغ ہوئے ہیں. علماء کرام سے بڑی زبردست ہماری ملاقاتیں رہی. بڑی تعداد میں علماء کرام تشریف لائے ہوئے تھے اور پھر ایک اسلام بھائی کے گھر پہ دعا کرنے, چائے پینے آئے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ برف یہاں کتنی ہے, یعنی یہ گھروں کے باہر کا یہ حالت ہے اور یہ پوری برف ہے. آپ دیکھیں کہ یہاں پر پہاڑ ایک طرح سے بن گئے ہیں. ہم اس وقت چل رہے ہیں, زمین پر بھی برف ہی ہے. ایک اور میں آپ کو عجیب سی بات بتاؤں, خوبصورت سی بات بتاؤں کہ میں پہلے بھی آ چکا ہوں اور جب برف ہوتی ہے نا تو یہاں رات کو گھپ اندھیرا نہیں ہوتا. یہ برف خود آپ دیکھیں ایک طرح سے روشنی یا ریفلیکشن دیتی ہے واللہ عالم. ورنہ نارملی ہم رات کو کہیں جائیں تو گھپ اندھیرا ہوتا ہے, روڈ بھی بازو کا نظر نہیں آتی, لیکن برف خود ہی روشنی کو ریفلیکٹ بھی کر رہی ہوتی ہے. بہرحال ابھی ہم مدنی مشورے کی طرف جا رہے ہیں جہاں ہمارے سارے ذمہ داران انتظار کر رہے ہیں. رات کے اس وقت تقریباً 11:15 بج رہے ہیں اور انشاءاللہ اب وہاں مدنی مشورہ ہوگا. یہاں یہ ایک بڑی کمال کی بات ہے کہ راتیں بہت لمبی ہیں. صبح 9 بجے تک فجر کا ٹائم ہے. سبحان اللہ, شاید یہ دنیا میں کم ہی ملکوں میں ایسا ہوتا ہے کہ صبح 9 بجے تک فجر کا وقت باقی رہتا ہے تقریباً. بہرحال اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائیں. اور یہاں بتانے والے یہی بتاتے ہیں اور صحیح بتاتے ہیں کہ سردی میں اگر نکلنا پڑے تو پھر پراپر پورا انتظام ہونا چاہیے. بغیر انتظام کے یہاں پر نہیں نکلنا چاہیے. میں پاکستان سے اپنا کوٹ کہہ لیں یا جیکٹ لایا تھا مگر یہاں کے اسلامی بھائی نے بالکل ریجیکٹ کر دیا. تو یہ والے کوٹ کام نہیں کریں گے. یہاں کے اسپیشل کوٹس ہوتے ہیں, اسپیشل گلوز ہیں, تو واقعی وہی ہمیں استعمال کرنے چاہیے. ورنہ پھر اللہ نہ کرے ٹھنڈ لگ جائے تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کے دیگر کاموں میں بھی آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے. اگر ہماری گاڑی تھوڑی دور کھڑی تھی
ہم نے کہا چلے آپ کو بھی بتائیں کہ یہ بھی اللہ کی کائنات ہے، اللہ کی دنیا ہے بنائی گئی میرے وقت کی. لیکن درختوں کا حال دیکھیں، پورے درخت برف سے جو ہے ہو گئے ہیں. ٹائر بھی بڑے سلپری ہو رہے ہیں. گاڑیوں کے ٹائر بھی چینج کرنے پڑتے ہیں. بتایا جاتا ہے کہ نومبر میں یہ گاڑیوں کے ٹائر ہر سال چینج کرتے ہیں، یعنی گرمیوں کے ٹائر الگ ہیں، سردیوں کے ٹائر الگ ہیں. اور واقعی ہمارے یہاں تو ہم اس طرح کی روڈ پہ گاڑی چلا بھی نہیں سکتے، تو یہ چلا کے اب ایکسپرٹ ہو گئے ہیں ماشاء اللہ. اب انشاءاللہ ہم جا رہے ہیں مغربی مشورے کی طرف. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. یا اللہ لا الہ الا اللہ. یا اللہ کتنی سخت سردی ہے، ہم سب کو جہنم کی زمہریر سے محفوظ فرما. اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مصطفى 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 منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كالسفي يكفيه للمصطفى